کہتے ہیں ہر گھر میں ایک نہ ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو چاہے نیکی کرے یا بدی، نتیجہ ہمیشہ گڑبڑ ہی نکلتا ہے۔ گڑبڑ خان گاؤں سے اپنی پھپھو کے ہاں رہنے آیا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں پھپھو اور ان کی بلی سمیت گھر کا ہر فرد ان کے بھتیجے سے نالاں تھا۔ باورچن اس لیے ناراض تھی کہ گڑبڑ خان نے رات کو باورچی خانے میں گھس کر وہ سارا کھانا کھا لیا تھا جو اس نے اگلے دن کے لیے پکایا تھا، اور سارے شامی کباب بھی غائب تھے۔ مالی اس لیے خفا تھا کہ گڑبڑ خان نے اس کی بہترین کھرپی لے کر کسی ایسی جگہ چھوڑ دی تھی جہاں وہ کسی کو نہ مل سکی۔ پھپھو کی بلی اس لیے برہم تھی کہ گڑبڑ خان ایک ہی دن میں 3 بار اس کی دم پر پاؤں رکھ چکا تھا، جبکہ گڑبڑ خان حیران تھا کہ باورچن کیوں ناراض ہے، کھانا تو ہوتا ہی کھانے کے لیے ہے، اور پھپھو کو ایسی بلی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جو بار بار میرے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے۔ خیر، پھپھو تو بھتیجے کو برداشت کر رہی تھی، لیکن حد تو تب ہوئی جب گڑبڑ خان نے پودوں میں پانی کی بجائے دودھ کا جگ انڈیل دیا۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ تم پانی کی بجائے دودھ ڈال رہے ہو؟ پھپھو نے غصے سے کہا۔ میں نے دیکھا نہیں۔ ویسے آپ نے دودھ اور پانی والا جگ ایک سے کیوں رکھے ہیں؟ گڑبڑ خان نے لاپرواہی سے کہا۔ گڑبڑ خان، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آج تم میرے ہاتھ سے ضرور پٹو گے۔ گڑبڑ خان خطرہ بھانپ کر جلدی سے بولا، مجھے افسوس ہے پھپھو جان، اب میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں تاکہ آج کے دن آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ گڑبڑ خان، تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے ان کی مدد کرو۔ اب اگر آج کے دن تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ واپسی پر پٹائی کے لیے تیار رہنا۔ گڑبڑ خان نے تیزی سے باہر کا رخ کیا اور ایسا کرتے ہوئے ایک بار پھر بلی کی دم کچل دی۔ گڑبڑ خان سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کو سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں سامان سے بھری ایک ٹوکری تھی۔ لو، مل گیا موقع، بڑھیا کی مدد کرتا ہوں۔ وہ فوراً ان کی طرف لپکا اور ان کی ٹوکری پکڑ لی، مگر بوڑھی عورت حلق پھاڑ کر چلائی، مدد مدد، یہ ڈاکو میرا سامان چھین رہا ہے۔ بہت سے لوگ اور پولیس انسپکٹر دوڑتے ہوئے آئے۔ تم بوڑھی عورت کی ٹوکری کیوں چھین رہے تھے؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ میں تو صرف نیکی کرنا چاہتا تھا، خان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ خیر، نیکی کی تلاش میں گھومتے گھامتے وہ ایک گلی میں جا پہنچا۔ وہاں ایک عورت کوڑے کا بھاری ڈبہ اٹھائے جا رہی تھی۔ گڑبڑ خان نے کہا، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ عورت مسکرا کر بولی، مجھے تو اسے اٹھانا آسان لگتا ہے، مگر ساتھ والی بوڑھی اماں بڑی مشکل سے کوڑا پھینکتی ہیں، تم ان کی مدد کر سکتے ہو۔ خان فوراً پہنچا، گھر میں جھانکا، بڑھیا تو نظر نہ آئی، البتہ دیوار کے ساتھ کوڑے کا ڈرم رکھا تھا، اس نے اٹھایا اور سیدھا ٹرالی میں پھینک دیا۔ بوڑھی اماں چیختی ہوئی باہر آئیں، ارے کمبخت، میری مرغیوں کا دانہ پھینک دیا، تمہیں کس نے کہا تھا میرے ڈرم کو ہاتھ لگاؤ؟ خان نے فوراً بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیسی عجیب بڑھیا تھی، بھلا کوڑے کے ڈرم میں مرغیوں کا دانہ کون رکھتا ہے؟ کہ اس کی نظر ایک گھر کے باہر نیم پلیٹ پر پڑی۔ پاس ہی پینٹ اور برش رکھا تھا، شاید مالک پینٹ کرتے ہوئے ضروری کام سے گھر کے اندر گیا تھا۔ واہ، میں نیم پلیٹ پر نام لکھ دیتا ہوں، مالک خوش ہو جائے گا۔ اس نے نیم پلیٹ کو غور سے دیکھا، کاشانہ گلاب لکھا تھا جو اب کافی مدھم ہو چکا تھا۔ خان نے برش اٹھایا اور بڑی خوبصورتی سے نام دوبارہ لکھ دیا۔ وہ خوش ہو کر فخریہ انداز میں کھڑا تھا،
कि मालिक शाबाश देगा, लेकिन मालिक बाहर आया और चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, तुमने ये क्या किया? पूरी प्लेट बिगाड़ दी। मैं तो काशाना अमन लिखना चाहता था। वो खान को मारने के लिए लपका। खुद को बचाते हुए खान सीधा पेंट की बाल्टी पर जा गिरा। कपड़े पेंट से तर थे। वो ऐसा भागा कि एक पार्क में जाकर दम लिया और एक बेंच पर उदास बैठा। सोच रहा था कि इतने बदतमीज आदमी के घर का नाम काशाना अमन कैसे हो सकता है। इतने में फुफ्फो भी इसी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो साइड पर हट गया कि फुफ्फो को बैठने के लिए जगह मिले। फुफ्फो बगैर देखे बैठ गईं और बैठते ही एक फलक शिगाफ चीख मारी, हाय अल्लाह, मेरे कपड़ों को पेंट लगा दिया। अब बस मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। तुम कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। ये कहते हुए उन्होंने पर्स से पैसे निकाले और इसके हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो कराया, बस पकड़ो और सीधे अपने गांव वापस जाओ। गड़बड़ खान बस स्टॉप तक भागते हुए गया कि आखिरी बस का वक्त हो चुका था। बस निकल गई तो क्या करेगा। खैर, बस पर सवार होकर वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर सब गड़बड़ क्यों हो जाता है। आपके ख्याल में सब गड़बड़ क्यों हो जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइए।